بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور سبق نمبر 48 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 48 میں ہم نے موضوع عبادات ہی پڑھا۔ اس کا سب موضوع جو ہے وہ وضو تھا، اور اس کے بعد شرائط وضو۔ تو شرائط وضو پچھلے سبق میں ختم ہو گئی تھیں، اور احکام وضو کے نام سے ہم نے نیا ٹائٹل جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ احکام وضو چل رہا ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 49 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور فقہی مسائل، جس کو توضیح المسائل کے مسئلے کہتے ہیں، اس کی ترتیب کے مطابق 303، 304، 305، 306، 307 اس طرح ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 303، اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بس شک کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وضو بس کر لیا ہے، بلکہ آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری۔ جو پڑھی جا چکی ہیں سو پڑھی جا چکی ہیں، لیکن اب شک ہو گیا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 304، اس کا موضوع بھی عبادات اور وضو کے احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر خود وضو ہی کے بارے میں شک ہو کیا تھا یا نہیں تو پھر احتیاط یہ ہے، آپ کو بتایا ہے کہ فتویٰ نہیں ہے، یہ احتیاط ہے۔ تو بہرحال دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 305، اس کا موضوع بھی عبادات ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد یہ سمجھے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا، لیکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں، تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے۔ بس اگر اس کو نماز پڑھی ہے اور نماز کے بعد جو ہے وہ شک ہو گیا کہ جو وضو کیا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا یا نہیں ٹوٹا، یہ بعض اوقات اشتباہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ ذہن میں یہ چیز لاتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور نماز جو پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 306، اس کا موضوع بھی عبادات۔ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں یا پاخانہ رکنے پر قادر نہ ہو، تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے۔ ایک شک یہ ہوگی مسئلہ نمبر 306 کی، اللہ تعالیٰ ایسی مرضوں سے بچائے، خدا محفوظ رکھے، یہ بہت ہی بری امراض ہیں، اور انسان کیا ہے اپنی حقیقت کو سمجھے تو کیا ہے۔ ہاں، بس انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو اس طرح، میں یہ تو نہیں کہتا یہ مرض لاحق ہوئی، لیکن بیماریوں میں مبتلا ہو کر اللہ نے آزمایا اور آزمائش پہ پورا اتر آئے، تو اللہ نیک لوگوں کو بھی بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اس میں اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر ایسی مرض میں کہ پیشاب کے قطرے نہیں رک رہے، سارا دن چلتے رہتے ہیں، یا وہ پیشاب اور پاخانہ دونوں نہیں رک رہے، یا پاخانہ صرف نہیں رک رہا، وہ قادر نہیں ہے بیچارہ، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اس بریک کا ٹائم کا انتظار کرے گا جو اس کو وقفہ ہوتا ہے، اور اگر اسے صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کے واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو، تو اس دوران صرف نماز کے واجبات بجا لانا اور مستحب افعال مثلا اذان، اقامت، قنوت کو ترک کر دینا ضروری ہے۔
تو واجب ادا کرے، واجب نماز کے پھر واجبات ہیں ان کو صرف ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 307، اس کا موضوع بھی عبادات۔ اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہو اور نماز کے دوران ایک دفعہ یا چند دفعہ اس کا پیشاب یا پخانہ خارج ہوتا ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس مہلت کے دوران وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز کے دوران لازم نہیں ہے کہ پیشاب یا پخانہ خارج ہونے کی وجہ سے دوبارہ وضو کرے۔ ایک بیمار ہے، مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فیسلٹی اور سہولت دی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیسیلیٹیٹر اور سہولت کار اور فیسلٹی بھی موجود ہے، میسر ہے کہ شرعی احکام جو ہے مجبوری کی حالت میں اس کے اوپر بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری اور مشکل کی حالت ہے جس کی وجہ سے انسان پیشاب نہ روک رہا ہو، پخانہ نہ روک رہا ہو، تو اتنا وقفہ ملے وضو کر سکتا ہو تو وضو کرے، اور پھر جو ہے وہ پیشاب اور پخانے کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے ہے تو نجاست، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز اور بندگی میری ضروری ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بھی چیز یعنی اہمیت نماز جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ اتنا بیمار اور مجبور شخص بھی کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے؟ ہمارے ہاں تو بڑا آسانی سے ہے جی، کرکٹ کا ٹائم ہے تو نماز نہیں ہے، ہاں تو دیہاتوں میں تو چارے کا ٹائم ہے، جانوروں کو چارہ کاٹنے کا، تو جی نماز نہیں پڑھی۔ خواتین بچوں کو پیمپر چینج کرنے کا بہانہ بنا کر جو ہے نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ تو بڑی یعنی مجبوری کی حالت میں اللہ کہتے ہیں نماز نہ چھوڑو، وضو ہے وضو کر لو، پھر جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں پیشاب اور پخانہ آتا ہے تو دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ نماز کوئی رعایت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 308 ہے، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار یوں آتا ہو کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی مہلت نہ ملتی ہو تو ایک وضو چند نمازوں کے لیے کافی ہے۔ ایک وضو چند نمازوں کے لیے کافی ہے، ماں سوائے اس کے کہ کسی دوسری چیز جیسے خواب یا فطری طور سے پیشاب پخانہ اس سے خارج ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کرے، لیکن قضا سجدے، قضا تشہد، نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جی حکم جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار یوں آتا ہو کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی مہلت نہ ملتی ہو تو ایک وضو چند نمازوں کے لیے کافی ہے، ماں سوائے اس کے کہ کسی دوسری چیز جیسے خواب یا فطری طور سے پیشاب پخانے سے خارج ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کرے، لیکن قضا سجدے، قضا تشہد، یہ دوسرا وضو ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 309، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کے بعد فوراً نماز پڑھے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے۔ بہت آسان، دوبارہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے، لیکن فوراً بعد پڑھنا جو ہے وہ ظاہر ہے نماز کا ٹائم ہو تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تو بہرحال جی آئیں اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 110، یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر بار بار میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 310 ہے، اور عبادات کا موضوع چل رہا ہے، اس میں پھر ذیلی موضوع احکام وضو چل رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا جائز ہے۔ جی دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں، توجہ دے۔ ویسے نماز اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو واجب ہے، تو یہ مسئلہ تھوڑا فرق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔
اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا جائز ہے۔ اس شخص کے لیے مجبوری کی حالت میں قرآن کو مسح کرنا جائز ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 311، اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور اس سبق کا یہ آخری مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کے لیے ایک ایسی تھیلی استعمال کرے جس میں روئی یا کوئی اور چیز رکھی ہو جو پیشاب کو دوسری جگہوں تک پہنچنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز سے پہلے نجس شدہ پیشاب کی جگہ کو دھو لے۔ تو یہ بیمار شخص کے لیے یہ ایک شک ہے۔ دوسری شک کو آگے پڑھتے ہیں۔ یہ بیمار شخص کے لیے جو ہے وہ تھیلی کا استعمال ضروری ہے جس میں روئی ہو۔ اس کے علاوہ جو شخص پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک پاخانے کو دوسری جگہوں تک پھیلنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز کے لیے مقعد کو دھوئے۔ تو یہ جو ہے وہ پاخانے والے کے لیے اس مسئلے کی نوعیت ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی سبق بھی تمام ہوا۔ سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 49 میں مسئلہ نمبر 303 پڑھا کہ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں۔ مسئلہ نمبر 304 پڑھا کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو، اور مسئلہ نمبر 305 پڑھا اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو اور پتہ چل جائے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا، لیکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں، تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہو۔ اور مسئلہ نمبر 306 پڑھا کہ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے قطرہ گرتے رہتے ہوں یا پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو، تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے۔ اور مسئلہ نمبر 307 پڑھا ہم نے کہ اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہو، نماز کے دوران ایک دفعہ یا چند دفعہ اس کا پیشاب یا پاخانہ خارج ہوتا ہو، تو لازم ہے کہ اس مہلت کے دوران وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور مسئلہ نمبر 308 ہم نے پڑھا اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار یوں آتا ہو کہ اسے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی بھی مہلت نہ ملتی ہو، تو اس کا ایک وضو چند نمازوں کے لیے کافی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 309 پڑھا کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے۔ اور مسئلہ نمبر 310 پڑھا کہ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو ضروری وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن کو چھونا جائز ہے۔ تو آخری مسئلہ یہ پڑا جو ہمارے سامنے ہے کہ جس شخص کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایک تھیلی استعمال کرے۔ تو آئیں اب ہم تمرین حل۔ یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، انتہائی آسان ہے۔ اس کو آپ نے ایک لفظ کو پر کرنا ہے، اگر یاد نہ آئے تو سبق کو دوبارہ سننا ہے۔ سبق میں یہ سارے جملات موجود ہیں اور خالی جگہوں پہ ہم نے ایک لفظ کو مس کیا ہے۔ تو کوشچن نمبر 1، نماز پڑھ چکا ہے وہ ڈیش ڈیش ہے۔ یہ جملہ جان بوجھ کر ہم نے اٹھایا ہے تاکہ آپ کی زیرکی معلوم ہو، دقیق ہونا معلوم ہو۔ پورا جملہ بھی نہیں، ایک لحاظ سے جملے کا کوئی حصہ ہے تو اس میں بھی خالی جگہ رکھی ہے۔
اور سوال نمبر 2، اگر کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ڈیش ڈیش نہیں ہے کہ وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے۔ اور کوشچن نمبر 3 ہے، اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز ڈیش ڈیش ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق 49۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔